أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، حالانکہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، باوجود کہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان ان کو بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، اور پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا تو کچھ اور مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور موافقت نکل آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے اعراض فرمائیں اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں اور ان کے حق میں اثر کرنے والی بات کہتے رہیں۔ یہ آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے متعلقہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی بات میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، معاملہ تھا ان کا کوئی، تو اصل میں یہودی اس معاملے میں حق پر تھا اور منافق غلط تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ چلو محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہودی آپ کو نبی تو نہیں مانتا تھا، لیکن بہرحال یہ سمجھتا تھا کہ وہ بات سچی کرتے ہیں، فیصلے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہودی نے یہ کہا کہ کس کے پاس چلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور منافق جو تھا وہ چونکہ بظاہر تو مسلمان بنا ہوا تھا نا، اس نے کہا نہیں جی، کعب بن اشرف جو مدینہ میں یہودیوں کو سردار بنا ہوا تھا اس کے پاس چلو۔ تو گویا وہ اندر خانے منافق تھا تو اوپر مسلمان تھا، تو وہ مسلمان کہلوا کر بھی وہ مشرک کافر کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ اس معاملہ میں چونکہ یہودی حق پر تھا، اس نے سمجھ لیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت نہیں فرمائیں گے، وہاں حق کے موافق فیصلہ ہوگا، تو گو میں آپ سے مذہبی مخالفت رکھتا ہوں، تو اس لیے وہ چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہو۔ لیکن منافق چونکہ باطل پر تھا تو اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو میری بات نہیں چلے گی جی، تو گو میں ظاہراً مسلمان بھی ہوں، مگر کعب بن اشرف خود کوئی حق پرست نہیں ہے، وہاں میرا مقدمہ جو ہے شاید میرے حق میں ہو جائے۔ مگر یہودی اس پر راضی نہ ہوا۔ آخر کار دونوں اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق وہاں سے باہر نکل کر یہودی سے کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے اور میں اس سے راضی نہیں، اور یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس، وہ جو فیصلہ بھی کر دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ اب یہ کہنے لگا منافق یہ سمجھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں اور اس یہودی پر سختی فرمائیں گے، اور میں کلمہ گو ہوں، چاہے اندر سے منافق بھی تھا،
اس لیے یہودی کے مقابلہ میں میری رعایت کریں گے، اس لیے منافق نے کہا حضرت عمر کے پاس چلو۔ یہودی بہرحال اس پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، کیونکہ یہودی کو اطمینان تھا کہ گو حضرت عمر سخت تو ہیں مگر وہ سختی حق پرستی ہی کی وجہ سے تو ہے، جب میں حق پر ہوں تو مجھ ہی کو غالب رکھیں گے، اس لیے یہودی نے انکار نہیں کیا اور دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں یہودی بڑا تیز تھا، اس نے سارا قصہ پہلے بیان کر دیا کہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے، فیصلہ ہو چکا ہے اور حضور فیصلہ فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص یعنی منافق اس پر راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کیا یہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں اور واپس آ کر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کو قتل کر دیا، اور کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا یہ فیصلہ ہے عمر کے ہاں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ یہ عام مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس منافق مقتول کے ورثاء نے حضرت عمر پر دعویٰ کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ حضرت عمر کے پاس تو صرف اس لیے گئے تھے کہ شاید وہ اس معاملے میں باہم صلح کرا دیں، اور اس منافق کے کفر قولی اور فعلی کی تعویل کرنے لگے کہ نہیں جی وہ تو ماننے والا تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے الٹا مطلب حضرت عمر پر یہ کیا ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر نے ویسے ہمارے بندے کو قتل کیا، وہ فیصلہ تو مانتا تھا، وہ صلح کرانا چاہتا تھا، یہ تھا وہ تھا، جیسے منافقوں کی عادت تھی۔ ہاں تو چونکہ یہ آیات نازل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل معاملے کی حقیقت نازل فرما دی جی۔ تو بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فیصلے پر فاروق کا لقب ملا ہے، اور باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی قصاص یا دیت واجب نہیں کی تھی، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا تھا، چونکہ یہ پہلے مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا تھا تو یہ مرتد تھا، تو مرتد کی سزا ہی قتل ہے۔ تو ان آیات میں اسی چیز کو ذکر کیا گیا۔ الم تر الذین یزعمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جی کہ وہ آپ کے اوپر جو اترا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کی مانتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تو چھڑا خالی دعویٰ ہی ہے نا، اوپر سے جی کہ منافقت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور ادھر ایمان کا دعویٰ ہے، اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کس کے پاس، طاغوت کے پاس جائیں۔ طاغوت سے مراد وہی یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، چونکہ یہ منافق کہتا تھا نا اس اشرف کے کعب بن اشرف کے پاس جا کر ہم فیصلے کروائیں۔ حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہے انکار کریں، اس کے پاس فیصلے نہ لے جائیں، تو در حقیقت یہ اندر سے مومن نہیں تھے۔ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں جا کر ڈال دے، چونکہ منافقین کو شیطان نے ورغلایا ہوا تھا اور ان کو کیا ہے دور لے جانا چاہ رہا تھا گمراہی کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، یعنی اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا اور جو رسول کی طرف، جی تو مطلب یہ ہے کہ کچھ یہودی نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں فیصلہ، تو اس وقت رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اس وقت منافقین کیا تھے آپ سے اعراض کر رہے تھے، یعنی منافق یہ چاہتا تھا کہ نہیں رسول اللہ کے پاس نہیں جاتے، کس کے پاس، کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ سارا واقعہ آپ نے سن لیا، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو قتل کر ڈالا منافق کو، تو پھر تو شور ڈالا، تو وہی فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا بن گیا حال ان کا جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مصیبت پہنچی، یعنی اس نے خود ہی تو یہ شرارت کی تھی منافق نے کہ فیصلہ آپ کا نہ مانا اور حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، تو یہ شرارت اس کی اپنی تھی، تو اس شرارت کی وجہ سے اور اس کفر کی وجہ سے اور آپ کے فیصلے سے انکار کی وجہ سے اس کو کیا ہے یہ تکلیف پہنچی، قتل ہو گیا جی۔ تو اب مصیبت جب پہنچی تو ثم جاؤک یحلفون باللہ، فرمایا پھر آپ کے پاس آ کر قسمیں کھانے لگے، جی ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو کوئی صلح صفائی چاہتے تھے، تو ہمارا یہ مراد تھا کوئی موافقت ہو جائے گی کہ تو صلح ہو جائے گی، تو انکار مقصد نہیں تھا، جیسے منافقوں کی عادت تھی جی۔ تو ہمارا کوئی انکار کرنا مقصد ہرگز نہیں تھا، ہمارا جو بندہ وہ قتل ہو گیا وہ کافر نہیں بنا تھا، آپ کے فیصلے کا انکار نہیں کیا تھا، صرف وہ صلح چاہتے تھے، کوئی موافقت چاہتے تھے۔ تو یہ تو اس اگلی آیت میں
یہ فرمایا گیا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں ہے جی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقتاً یہ قسمیں ویسے کھا رہے ہیں، تعویلیں جھوٹیاں کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں کے اندر کفر اور نفاق پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم جی تو اور اللہ کو پورا پتہ ہے، اور ان کی تعویلیں قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے حضرت عمر کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کو رد کر دیا گیا۔ تو اور حضرت عمر پر اس منافق کو قتل کر دینے پر کوئی قصاص دیت واجب نہیں کی گئی، اور منافقین کو پھر نصیحت کی گئی، کیونکہ آگے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، آپ ان سے اعراض فرمائیں، ان کو نصیحت فرمائیں جی کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے غلطی کی، پھر آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، تو منافقین کو آپ نصیحت فرمائیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو مطلب یہ ان کے کو اچھے انداز سے، خیرخانہ انداز سے نصیحت کیجیے، اور اسلام کو مخلصانہ طور پر قبول کرنے کی دعوت دے دیجیے جی۔ تو چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے چشم پوشی کی اور اچھے انداز میں، حکیمانہ انداز میں ان کو نصیحت فرمائی، جس کے نتیجے میں بعد میں بہت سارے منافق خود نفاق چھوڑ کر پکے خالص اور پکے مسلمان بھی بن گئے، سارے تو نہیں، بہت سارے منافقین جو پہلے منافق تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخش دیا آپ کی تبلیغ مؤثر کی وجہ سے، قول بلیغ کی وجہ سے، کہ وہ مسلمان بن گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس و شیطان کی خباثتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر معاملے میں ہمیں اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔